ہاں صحابی کافر ہوئے. مثال کے طور پہ آپ کو تعجب ہوگا کہ عبید اللہ ابن جہش، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے، صحابی بھی تھے. اور یہ جو ہجرت کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، پہلی ہجرت کرنے والے تھے اور حبشہ گئے تھے. حبشہ کہاں پر؟ یہ ابیسینیا. اور وہاں پر جا کے اسلام تو کیا پھیلاتے، خود ہی عیسائی ہو گئے تھے. اور ان کی بیگم کون تھی؟ ان کی زوجہ کون تھی؟ ام حبیبہ. کیونکہ وہ عیسائی ہو گئے تھے اور اپنی بیگم سے کہہ رہے تھے تم بھی عیسائی ہو جاؤ، وہ عیسائی نہیں ہوئیں تو ان دونوں میں جدائی ہوئی. پھر جو یہ ہجرت سے واپس آئیں جناب ام حبیبہ، تو اشرف الانبیاء سے ان کا عہد ہوا. تو اب اگر آپ کو نام یاد نہ رہے عبید اللہ ابن جہش، تو کم سے کم ذہن میں رکھیں کہ ام حبیبہ کے شوہر صحابی تھے، ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ میں. جا کے بجائے توحید کو بیان کرتے، نبوت کو بیان کرتے، وہ خود ہی عیسائی ہو گئے تھے. ماتا نصرانیاً. تو مالک ابن نویرہ کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ یہاں پہ سوال کیا جائے کہ چلو جی مان لیا مالک ابن نویرہ نے اسلام چھوڑ دیا تھا، اسی وجہ سے مارا نا خالد نے. تو اس کا مطلب ہوا کہ رسول اللہ جس کو یہ کہیں کہ اس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس کو اپنا نمائندہ بنائیں، اور وہ صحابی تو تھا نا 100%. اس کا مطلب ہے کہ صحابی کافر ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کافر آپ نے قتل کر دیا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ تو مانو نا کہ ہو سکتا ہے. اب اگر ہو سکتا ہے تو پھر یہ کہاں سے منطق آئی کہ پھر کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا؟ جب ایک ہو سکتا ہے 10 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ قتل عام کا سلسلہ 11 ہجری سے شروع ہو چکا تھا. یعنی یہاں مدینے میں جناب سیدہ قتل ہو رہی ہیں تو وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا آگے پیچھے تھوڑے سے فاصلے کے بعد. اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ کے قتل کو بھی چھپا دیا جائے اور مالک ابن نویرہ کے قتل کو بھی چھپا دیا جائے، اور کہا جائے 11 ہجری تو عدل و انصاف کا زمانہ تھا. نا بابا، عدل و انصاف کا زمانہ نہیں تھا. پہلا حکم ہی یہی تھا کہ جو اذان نہ دے اسے قتل کر دو، جو نماز نہ پڑھے اسے قتل کر دو، جو نماز پڑھ لے اور زکوٰۃ نہ دے اسے قتل کر دو، بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ نہ دے قتل کر دو، مار دو، ہاں، اور جلا دو، اور جو چاہے کرو، حتیٰ جلا دو. مالک نے کہ سر کے ساتھ وہی ہوا کہ جو خالد بن ولید کو آرڈر ملا تھا. اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نام لینے میں حرج نہیں، وہ بیچارہ بیمار ہے لاہور میں. گلو بٹ، یہ سب گلو بٹ تھے اپنے اپنے زمانے کے. حاکموں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے. بس حاکم نے کہہ دیا مار دو، جلا دو، قتل کر دو، وہ انہوں نے